بیرسٹر صاحب آپ کی حکومت جو ہے وہ اس انیشیٹو لینے کے بعد آگے کیا حاصل کرنا چاہیے؟ کیونکہ ایکسٹریڈیشن کا کہنا اور نیب کا سٹیٹمنٹ دینا کا مطلب تو ہوتا ہے کہ آپ کی ریاست کی انٹینٹ ہے کہ اس سمت میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں. کتنا بڑھ سکتے ہیں بتائیے؟ یہ تو بتا رہے ہیں کہ آپ میں زیادہ دم خم نہیں، آگے نہیں جا سکیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملک صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں جہاں پہ ایکسٹریڈیشن کے حوالے سے ہے، نیب ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ ہے، ایک ججمنٹ اس کی آ چکی ہے کورٹ سے، اور جس میں وہ پی او بھی ہیں پروکلیمڈ اوفینڈر، اور اس میں جو نیب نے پروسیڈنگز اگر انیشیٹ کی ہیں تو نیب کا اپنا ایک میکینزم ہے. نیب نے ڈیفینیٹلی ریچ آؤٹ کرنا ہے اتھارٹیز کو. ہماری ٹریٹی ایگزسٹ کرتی ہے ایز پر مائی نالج، یا میں نے جو ریسرچ ابھی کیا ہے. اگر ٹریٹی ایگزسٹ نہیں کرتی تو ایک ان کا جوڈیشل پروسیڈنگ کے حوالے سے یو اے ای میں لا ہے، لا نمبر 39 آف 2006. تو اس حوالے سے وہ پروسیس ہے، اس کے کچھ لوازمات ہیں، کچھ پورے کرنے ہوتے ہیں، آپ کو ڈاکیومنٹری ایویڈنس. آپ کیا میک شور کریں گے اگر ایسا کوئی لا وہاں ایگزسٹ کرتا ہے کہ اس سے پہلے وہ ٹریول کر کے یو کے میں یا کہیں اور نہ چلے؟ دیکھیں میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہ نیب نے کرنا ہے، اور نیب کی عدالت نے ججمنٹ دی ہے، اور اس میں وہ مفرور ہیں، اس میں پروکلیمڈ اوفینڈر ہیں. تو اس کی امپلیمنٹیشن کے لیے، اس کے اوپر عمل درآمد کرانے کے لیے، کیونکہ اس میں 2 ملزمان تو جو ہیں وہ موجود ہیں، اور باقی دیگر جو ہیں وہ نہیں ہیں. زلفی بخاری صاحب بھی نہیں ہیں، اسی طرح ملک ریاض صاحب بھی نہیں ہیں، اسی طرح آپ دیکھیں باقی جو لوگ اس میں تھے، شہزاد اکبر ہیں، شہزاد اکبر ہیں، ان کے ساتھ وہ بیرسٹرز ہیں، وہ بھی نہیں ہیں. تو بالکل یہ تمام تر معاملہ ہے. لیکن اب کس سٹیج پہ جاتا ہے معاملہ؟ لیکن کیا آپ کی حکومت نے یو اے ای اتھارٹیز کے ساتھ رابطہ قائم کیا ہے کہ ان کو وہاں سے کوئی نو فلائی لسٹ میں ڈالیں کہ یو اے ای سے کہیں اور نہ چلے جائیں، یا ان کو ریاست پاکستان کے حوالے کرنے کا؟ یہ کہنا قبل از وقت ہے، کیونکہ کل ہی یہ ساری جو پریس ریلیز ہے میں نے بلکہ آج ہی دیکھی اس کو، اور اس میں آگے وہ کس طرح پروسیڈ کرتی ہے نیب، کیونکہ نیب کا اپنا بھی انٹرنیشنل کوپریشن کا ایک میکینزم موجود ہے. تو اس میں لازمی بات نہیں ہے کہ ڈسکارڈ کروا دیا ہے لیٹسٹ. وہ تو پہلے تو ایم ایل ایز لیتے تھے نا، وہ تو کچھ اور طریقہ ابھی بھی نیب لا امینڈمنٹ جو کیا اس میں یہ بتا رہے ہیں، اس میں دیکھیں اور ابھی بھی موجود ہیں میکینزمز ہیں. پتہ کیوں نہیں آ رہے؟ وہ جو بند لفافہ ہے جو کیبنٹ فیصل بھائی کی کیبنٹ میں، خان صاحب کی کیبنٹ میں نہیں کھولا تھا، یہ 2022 سے بیٹھے ہیں نا، تو کھول لیں. وہ پتہ کیوں نہیں کھل رہا؟ کیوں نہیں کھل رہا؟ وہ اس لیے نہیں کھل رہا کہ وہ کھلے گا تو جو ان کے نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ ہے نا، ان کے باسز کے، وہ بھی آ جائیں گے. وہ کوئی ایگریمنٹ نہیں ہے، ان کو کلین چٹ ملی ہے. حسن نواز صاحب کے اوپر ایک ایوٹا آف ایویڈنس نہیں تھا. لیکن یہ پورے پروسیس سے فزل آؤٹ کیا، نہ شہباز شریف صاحب پہ، نہ حسن نواز صاحب پہ، اور پوچھا ہی نہیں. ان کو تو کلین چٹ دیا. یہ تو آپ نے سودے کینسل کر دیا نا جب وہاں پہ این سی اے کی انویسٹیگیشن شروع ہوئی تو وہاں پہ ڈیل بریک ہو گئی. ان کا کیا تھا نان ڈسکلوجر ایگریمنٹ؟ میرے علم میں نہیں. ون ہائیڈ پارک پلیس سر، ون ہائیڈ پارک جو 9 ارب روپے کی پراپرٹی، 18 ارب روپے کی، جو حسن سے علی ریاض، یہ قضیہ شروع کہاں سے ہوا؟ یہ 2 جگہ سے شروع تو کیا تھا پی ٹی آئی نے نواز شریف کے بیٹوں کو پکڑنے کے لیے. نہیں، ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی بکی، اس میں انسٹیٹیوشنل کلوژن کا نام ہے کہ سندھ میں انسٹیٹیوشنل کلوژن ہوا، ان کے وہ بیچے گئے. وہاں سے یہ جب این سی اے کا وہ آیا، پریس ریلیز ایک آیا پہلے، پھر یہ اے آر یو کے اس وقت شہزاد اکبر صاحب تھے، انہوں نے لکھا، اور یہ کیبنٹ کے ڈیسیژن کے بعد نیب نے یہ کیس اپریل 2020 میں بند بھی کر دیا تھا، پورا اپنا انکوائری کرنے کے بعد. منٹس آف دا میٹنگ بھی ہیں. یہ ایک دفعہ بند ہو گیا، 2022 میں دوبارہ کھلوایا گیا عمران خان صاحب کو سزا دلوانے کے لیے اور ان کی بیگم کو. یہ ایک دفعہ ان کا نان ڈسکلوجر کس سے؟ ون ہائیڈ پارک سے ریلیٹ کرتا ہے سر؟ ان کا ون ہائیڈ پارک سے بھی ہے، 4 ایون فیلڈ سے بھی ہے. وہ ہے ہی نہیں. میرا مطلب ہے سر، آپ مجھے بتائیں نا ایک راستہ جہاں پہ میرے راز کھلیں گے. میں کہوں گا فیصل بھائی اس پہ چلیں، دونوں ایک دوسرے کے اوپر پردہ ڈالیں، آپ ان پہ پردہ ڈالیں گے. نہیں، ہم تو، ہمارا تو بنیادی سوال یہ ہے کہ اس وقت کیوں، کیا ضرورت پیش آئی کہ کابینہ میں بند لفافہ لے کے جانے کی ضرورت کیا پیش آئی؟ اور ناٹ اونلی دیٹ، پرائیویٹ سٹیزن کا معاملہ کابینہ میں کس طرح جا سکتا ہے؟ لیکن ملک ریاض کے جو اثاثے تھے، وہ کام اس کا شروع ہوتا ہے، وہ جو ان کا ان ایکسپلینڈ ویلتھ آرڈر ہے اس سے شروع ہوتا ہے. انہوں نے 2 اس کے ایسٹس پکڑے، اس میں سے ایک ایسٹ وہ تھا جو انہوں نے حسن نواز سے خریدا تھا، باقی ان کے بینک اکاؤنٹ سے 190 ملین پاؤنڈ. انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف پاکستان کو پیسہ جائے گا. جو آؤٹ آف کورٹ ایگریمنٹ اس لیے ہوا تھا، پروسیڈرز آف کرائم کے تحت کاروائی اس لیے نہیں ہوئی کہ انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان کو پیسہ دے دو. یہ پیسہ تو پاکستان کو جانا تھا، پاکستان کو ہی جانا تھا. نارملی ان نارمل کورس بھی یہی ہوتا ہے کہ جب پروسیڈ آف کرائم ایکٹ 2002 کے تحت وہ کاگنیزنس لیتے ہیں، فریزنگ آرڈرز ہوتے ہیں، تو جب اگر آپ ایکسپلین نہیں کر سکتے اور وہ سبسٹانشیٹ نہیں کر سکتے، پروف نہیں پرووائڈ کر سکتے، تو دین آف کورس اٹ گوز ٹو دا اسٹیٹ
اصل میں جو انپریسیڈنٹڈ ہماری ریٹرن نہیں، ہے نہیں، جس کے نہیں، اوپر نہیں۔ پوری ریاست دس از فیکچوئل Benefit لے سکتی تھی future۔ فیکچوئل انکریکشن. یہ جو پیسہ ہے میں ابھی آپ کو لیٹر بھی بھیج دیتا ہوں، بائی دا وے بھیجیں آپ پروڈیوسر کو کہیے کہ دکھا دیں. ابھی دکھا دیں.